بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آپ کے علم میں ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والے واقعے کے بعد جس قسم کا رد عمل آیا ہے، اس میں گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے جو خطاب کیا ہری پور میں عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کے انتخابی جلسے کے حوالے سے، اس میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے متنبع کیا جو ضلعی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ان کو کہ اگر اس انتخابی مارکے کے دوران نتائج کو تبدیل کرنے کی دھاندلی کی اگر شکایات ملی، انہوں نے کہا کہ اب تک میرے دفتر سے آپ کو کوئی فون نہیں آیا، لیکن یہ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی شکایت ہوئی اور نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی انتظامیہ کی طرف سے، تو پھر جو لوگ ایسا کریں گے، اگر رات کو کچھ کیا گیا تو وہ اگلا دن نہیں دیکھیں گے، اور اگر دن کی روشنی میں کچھ کیا گیا تو وہ رات کا اندھیرا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور اس کے اوپر جو کراؤڈ ہے اس نے بڑا ہی چارجڈ قسم کا کراؤڈ ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے اس بیان کو دھمکی قرار دیتے ہوئے اس کا نوٹس لیا ہے، اور آج 11:30 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اجلاس طلب کیا گیا، یعنی لگ بھگ وہی وقت جب سہیل خان آفریدی اپنی کابینہ کے اراکین کے اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ اڈیالہ جیل جا رہے ہوں گے، اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ اجلاس جاری ہوگا کہ اس دھمکی کے اوپر سہیل خان آفریدی کے خلاف کیا کارروائی کی جائے، اور ممکنہ طور پر ظاہر ہے کہ ان کو طلب کرنے کا نوٹس جو ہے وہ آج جاری ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم ہوگا کہ کیا سہیل آفریدی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی لائر پہنچے گا، یا پھر اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کس قسم کا سمن جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اور مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل خان آفریدی، ان کے اوپر آلریڈی پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ تو آج یہ بھی بڑا اہم ہے کہ جس قسم کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کیا اس کی بنیاد کے اوپر یہ اس انتہائی جو ہے وہ قدم کو اٹھانے پر حکومت جو ہے وہ کنونس ہوگی کہ آج سہیل آفریدی کو گرفتار کر لیا جائے۔ اگرچہ یہ بالکل ہی جو ہے وہ لیسٹ پاسبل اگر کوئی آپشن نظر آتا ہے، وہ یہ کہ 4.5 کروڑ کا صوبہ جس کو ایک ڈس انفرنچائزمنٹ کا بھرپور قسم کا جس میں تاثر موجود ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل ایلینیٹ کیا گیا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہمارے مینڈیٹ کی توہین کی جا رہی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام جس طریقے سے جڑ کر کھڑے ہیں، تو یہ لیس لائکلی ہے کہ سہیل آفریدی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہاں پر جس قسم کا اس وقت سینٹیمنٹ ہو چکا ہے اور جتنی ہائٹنڈ اس وقت ٹینشن ہے، اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ ساتھ میں انہوں نے ایسے سٹیٹمنٹ دیے جس سے باقاعدہ یہ لگتا ہے کہ اب خیبر پختونخوا کی طرف سے جو صوبائی تنظیم ہے اور سہیل آفریدی اگرچہ اس سے پہلے یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنے طور پر کوئی لاہ عمل احتجاجی لاہ عمل نہیں دیں گے، اس کے لیے تنظیم نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، لیکن ان کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یا تو وہ بھرپور قسم کا ماحول بنا رہے ہیں کہ جب بھی یہ کال ہو تو پھر لوگ پہلے سے ذہنی طور پر آمادہ ہوں اس کال پر جو ہے وہ لبیک کہنے کے لیے، یا پھر ان کے علم میں وہ پلان یا پھر وہ ایک نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ کب وہ ایسی کال دینے جا رہے ہیں کہ جس میں ایک بھرپور قسم کا احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ انہوں نے جو گفتگو کی اس جلسے کے دوران، اس کے اوپر اس وقت اب بڑی بحث چل رہی ہے۔ 2 چیزیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، 2 کلپس، جن کلپس میں باقاعدہ آپ ان کے لہجے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس پر پورا پاکستان شدید غم و غصے میں بھی ہے، اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ جب ایک بلی جو سب سے معصوم جانور ہے، جب اس کو بھی ایک کمرے میں بند کیا جائے اور اس کے یہ تمام راستے بند کیے جائے تو وہ معصوم جانور بھی جو ہے پنجہ مارتا ہے۔ ہم تو پپا شیر ہیں، عمران خان کے پپا شیر، ہم پنجہ بھی ماریں گے اور ہم شکار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نہیں لگ پڑا، ہم پنجہ بھی ماریں گے، ہم شکار بھی کریں گے، اور پھر انہوں نے جو کہا وہ ذرا سنیے۔ لیکن اس سے بڑا امتحان آنے والا ہے، پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا
को, एक सूबे के वज़ीर आला को जो 4.5 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो बार बार जाया जेल और उसकी अपनी लीडर से मुलाकात ना हो रही हो, और वो अपने तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते अपना रहा हो, उसके बाद भी जो है मसले का हल नहीं निकल रहा हो, तो फिर एक ही रास्ता है, और इंशाअल्लाह ताला वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे एक ही रास्ता है और वो रास्ता हम ज़रूर अपनाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो बाकायदा इस वक्त बात कर रहे हैं एक और फाइनल कॉल की। अब नवंबर की कोई तारीख़, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं 20 नवंबर है, और इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर ऐसी कोई कॉल देना बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता। तो जो भी होगा अब गालिबन वो दिसंबर के महीने में होगा, और उसका किक स्टार्ट जो है वो हम जुमे के दिन देख सकते हैं, जिस एहतजाज का ऐलान किया गया है। साथ में जो मीना खान आफरीदी, बिफोर आई कम टू द 2 स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं 2 अहम तरीन वज़रा तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह की तरफ से, उस पर आने से पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ 2 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपको इस वक्त किस किस्म का लबो लहजा हो चुका है और मामला किस नहज पर पहुंच चुका है। मीना खान आफरीदी ने जो गुफ्तगू की वो ज़रा सुनिए। अल्लाह ताला स्पीकर केपी असेंबली से भी बात करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब सैयद अफरीदी साहब से भी बात करूंगा। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर एनआरकी हो, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतें आमने सामने आए, हम नहीं चाहते कि इदारे आमने सामने आए। लेकिन अगर ये रविश रही, ये सिलसिला रहा कि हमारे खान साहब की बहनों के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ, 4.5 करोड़ अवाम की इलेक्टेड नुमाइंदा जिरगा के एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ, नेशनल असम्बली के नुमाइंदगान के साथ ये रवैया रहा, तो फिर आप ये ना सोचे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो नेशनलिज्म के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे कंप्रोमाइज करती रहेगी। हम जो है फिर हेड ऑन हेड आएंगे, फिर शायद आपकी वर्दी हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आपके लोग हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आप दाखिल ना हो। लिहाजा सोच ले। और आखिर में जिस मकसद के लिए तुम लोग ये कर रहे हो कि खान साहब के साथ कायदीन नहीं मिलेंगे, उनके खानदान वाले नहीं मिलेंगे, बहनें नहीं मिलेंगी, सोचो भी नहीं। इस पार्टी का, इस मुल्क का नौजवान और उसके अंदर आखिरी कतरा जब तक मौजूद है, हम बार बार आते रहेंगे, बार बार जाएंगे, बार बार वहां बहनों के साथ भी बैठेंगे, जुमेरात को भी आएंगे, इलेक्टेड लोग भी आएंगे, हर बार आएंगे, और तुम लोगों का मकरू चेहरा आईन और कानून के अंदर रहते हुए पूरी कौम को दिखाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। सीनियर सूबाई वजीर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में बंद कर देंगे, और फिर उन्होंने आगे जो स्टेटमेंट दिया वो सुनिए। मैं थोड़ा एमपीएशिप और मिनिस्टर से हट के बताता हूँ और दिल की आवाज बताता हूँ कि तुम्हें एजाज तुम्हारे वर्दी ने प्रोटेक्शन दी है। अल्लाह करे जिस दिन तुम्हारे सीने पे वर्दी ना हो और तुम मेरे सामने ये हरकत करो, फिर पता लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी मर्दानगी है। तुम्हारे ये वर्दी जो है ना, और जो उससे ऊपर वर्दी है, जो एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते आ रहे हो, वो तुम लोग जो है ना उसका सहारा लेते रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 3 चीजें हैं, औरतें, वकला, इलेक्टेड लोग, तीनों का जो है कल तुम लोगों ने, और बच्चे भी, 3-4 लोगों का कल तुम लोगों ने जो इखलाकियात का जनाजा निकाला है। और आखिर में मैं मरियम आपको कहता हूँ, आप लोग तो बड़ा मरियम कार्ड खेलते रहे और औरत कार्ड खेलते रहे, और बड़ा जो है आप, और बिलावल को भी कहता रहा हूँ, वो जो असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर कहता रहा है कि औरतों के साथ आपका मर्दों के साथ मुकाबला करे, आया मुकाबला करे और मर्दों के साथ। आपको मरियम शर्म नहीं आती कि जब आप बड़े बुलंद बांग दावे करती थी, आज आपकी पुलिस, आप एक काबिज नाजायज वजीर आला हो। पहले तो आपकी इखलाकी जुर्रत नहीं है, आप जो चंद सीटों के ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर वजीर आला बनी है, उसके बाद आप एक औरत होते हुए औरतों के ऊपर सर्दी की रातों में पानी छोड़ा गया और फिर उनको जो है घसीटा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। शर्म आनी चाहिए आपको। ये जज्बात हैं इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अहम तरीन वज़रा हैं, और उन्होंने ये बराह रास्त पैगाम पंजाब पुलिस के नाम दिया है, और उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ, आपके जिस्म के ऊपर वर्दी ना हो तो आप मेरे सामने आए और मैं देखता हूँ कि आप इस किस्म की गुफ्तगू कैसे कर पाते हैं। एक तरफ ये सेंटिमेंट है, और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी इसके ऊपर बड़ा हार्ड हिटिंग स्टैंस जो है वो लिया गया है। तारिक फजल चौधरी जो हैं उन्होंने कहा इमरान खान साहब के हवाले से कि जिस सिस्टम को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो इमरान खान से डर रहे हैं और इमरान खान किंग कॉन्ग बन चुके हैं, उस सिस्टम के सामने इमरान खान बोने हैं, और सिस्टम रियासत पाकिस्तान से जुड़ा है, जब उसमें सर मारेंगे तो सर फटेगा। इमरान खान ने इस मुल्क और मुआशरे को में इतनी नफ़रत भर दी है कि उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। लगभग इस किस्म की गुफ्तगू बहुत ही अहम वज़रा की तरफ से की गई है। साथ में जो राना सनाउल्लाह है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि अलीमा खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही।
جو عمران خان کی بہنیں ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کی ملاقات اس لیے نہیں کروائی جا رہی کیونکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان عمران خان کے انارکی پھیلانے والے پیغامات لاتی رہی ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شواہد موجود ہیں اس بات کے کہ علیمہ خان اپنے بھائی کے ایسے پیغامات لاتی رہی ہیں جو ملک میں انارکی اور افراتفری پیدا کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات کی اجازت ابھی بھی نہیں ملے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ جیل میں ہیں تو جیل کاٹیں، اگر انہوں نے جیل میں بیٹھ کر تحریک چلانی ہے اور انارکی اور افراتفری پھیلانی ہے تو ان چیزوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ وزیراعظم کے مشیر نے کہا کہ قانون ایسے افراد کی ملاقاتیں روکنے کا اختیار انتظامیہ کو دیتا ہے، اگر انتظامیہ کا موقف غلط ہے تو اسے عدالت میں غلط ثابت کریں، ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ تشدد ہوا یا نہیں، دھرنا دینا کسی کا اختیار نہیں، ایسے لوگوں کو اٹھانا انتظامیہ کا اختیار ہے، لیکن اچھے طریقے سے ہٹایا جانا چاہیے، اس میں تشدد کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ خواتین پر تشدد کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے، موقع پر موجود لوگوں سے باز پرس ہونی چاہیے اور ان کا موقف بھی لینا چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کو تشدد کے بغیر مناسب طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا، یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ سینٹیمنٹ حکومت کی طرف سے اب سامنے آ رہا ہے، اور پھر اس سارے معاملے پر آج کا دن اہم اس وجہ سے ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر تمام لوگوں کی نظریں ہوں گی۔ کیا سہیل آفریدی اور جن 6 افراد کے نام تحریک انصاف کی طرف سے آفیشلی جیل انتظامیہ کو بھجوائے گئے ہیں، کیا ان کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے؟ اور اڈیالہ جیل کے باہر آج جو ملاقات کے لیے جانے والے ہیں ان کے ساتھ پولیس کیسا رویہ رکھتی ہے، ان کو کس ناکے پہ روکا جاتا ہے، اگر ان کو روکا جاتا ہے وہ وہاں پر دھرنا دیتے ہیں، رکتے ہیں، زور زبردستی کے ساتھ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ ایک سین ہوگا جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوگا۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج کی ہیئرنگ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس حوالے سے رات گئے ایک کلیریفیکیشن ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی آئی، وہ کلیریفیکیشن بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملہ اس حد تک سیریس ہے۔ جو سہیل آفریدی کا سٹیٹمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن کے میں ہونے والا اس پر اجلاس، ان کا نوٹس کہ ان کو وضاحت جاری کرنا پڑی، اور وضاحت جاری کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ایبٹ آباد جلسے کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا پیغام بالکل واضح تھا کہ الیکشن میں مداخلت پر سخت قانونی کارروائی ہوگی، انتخابات میں مداخلت قانون جرم ہے، اور وزیر اعلیٰ نے اس قانونی حقیقت کی نشاندہی کی ہے۔ الیکشن کے دوران کسی بھی غیر قانونی کارروائی کی صورت میں فوری اور مناسب قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کسی شخص کو کوئی دھمکی نہیں دی۔ تقریر کا محور صرف قانون کا نفاذ تھا۔ ایماندار اور فرض شناس افسران مکمل تحفظ میں ہیں، جبکہ قانون توڑنے والوں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے بیان کو غلط رنگ دینا اور اس کی غلط تشریح کرنا مناسب نہیں، محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ صوبائی حکومت ہر قیمت پر شفاف اور غیر جانبدارانہ ضمنی انتخابات یقینی بنائے گی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیکریٹریٹ۔ تو یہ ہے جناب آج جمعرات 20 نومبر کا منظر نامہ، جس میں ہم واضح طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکمل پوٹینشل اب اس صورتحال میں اس بات کا آ چکا ہے کہ ایک بڑا سیاسی تصادم جو ہے اور ٹکراؤ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنے میں ملے گا۔ ان تمام ایونٹس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔